بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کی، اور ابھی جو جس طرف اب میں لے کے آؤں گا ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ بلوچستان کی ایک خاتون ہے ہما رئیسانی، سوشل ویلفیئر بیسیکلی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو سرداری نظام ہے بلوچستان کا، یہ وہاں کیا اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز ہر ایک سردار کو برا نہیں کہہ رہا، اور بلوچستان کے لوگ جیسے میں نے پہلے کہا بڑے بہترین لوگ ہیں، غیور ہیں، بہادر ہیں، محب وطن ہیں، مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ لیکن جو ہما رئیسانی کی ویڈیو ہے، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد میں واپس آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل پیپل آف پاکستان۔ بہت شکریہ خزدار پریس کلب اور صحافی بھائیوں کا، جن کی سپورٹ کے بغیر میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں ایز اے بلوچ سوشل ایکٹیوسٹ ہما رئیسانی اختر مینگل صاحب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کا یہ میسج مجھے آیا اور جنہوں نے زندہ ہی مجھے تاریخ میں قلم بند کر دیا میرا نام، کہ ایک خاتون کو مارنے کے لیے مسلح آپ 10-11 افراد لے کر آتے ہیں۔ شکریہ اختر جان، آپ نے مجھے جو ہے بتا دیا کہ میں کتنی بریو ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے سر۔ آپ کو مجھے اپنے وہ حقوق مانگنے پر جو میرے بچوں کے نام پر ہیں، جو ہما رئیسانی کے نام پر نہیں ہے، جو عمران مینگل کے نام پر نہیں ہے، جو سردار میر اللہ خان مینگل نے اپنی پوتی الحمدللہ، جس نے بلوچستان کا نام جو ہے میری بیٹی نے اس وقت روشن کیا، اور کراچی یونیورسٹی میں وہ اس نے کلیئر کر کے ٹیسٹ دکھایا، اور جون میں الحمدللہ میری بیٹی پڑھنے جا رہی ہے۔ چھوٹا سا مکان ہے کراچی میں جو دادا نے اپنے بچوں کے نام پہ کیا، اور جن کو میں یقین کریں صرف the reason is education، بہترین تعلیم کے لیے میں ان بچوں کو ادھر لے جا رہی ہوں، جس کے لیے آپ نے جہاں زید مینگل کو گھر میں بٹھایا۔ میں نے کبھی دیکھیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ میں کراچی پولیس گئی، وہاں پہ مجھے بہت پروٹوکول دیا گیا، میں نے تمام ایویڈنس جمع کیے، گاڑی لے کر موبائل وین لے کے ہم جہاں زید کے گھر میں گئے۔ ایون کراچی پولیس نے یہ بھی کہا کہ ہم فیمیل کانسٹیبل لے کر آتے ہیں، میڈم آپ گھس کے اس کی فیملی کو نکالیں، لیکن ہم میں وہ چیز نہیں ہے۔ جہاں زید مینگل کی مسز میرے شوہر کی بہن ہے، رشتے میں بھابھی ہے، تو ہم نے کہا بالکل بھی نہیں، آپ شرافت سے جگہ خالی کر دیں۔ اور دیکھیں سر، ہم وہ شہداؤں کی فیملی ہیں، جب آپ دبئی چلے گئے تھے، آپ سارے نواب سردار بھاگ گئے تھے، ہم تب بھی یہاں بیٹھے تھے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ایسی دھمکیاں بیچ کے خدارا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی عزت میں کمی نہ آئے۔ یہ ایک بہن کی آپ کے لیے دل سے التجا ہے، آپ اس لیول پر نہ آئے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ کبھی میں بہت بڑی آپ کی فین تھی۔ باقی اللیگل کچھ نہیں مانگا۔ ایک سوال کا جواب میں کلیئر کرتی چلوں، فیس بک پہ میرے کچھ بی این پی مینگل کے بھائیوں نے لکھا ہے کہ وڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ او بابا، وڈ میں تو کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، وڈ میں تو سردار منیر کے بیٹے کو نہیں مل رہا ہے، وڈ سے ضیاء اللہ کے بیٹوں کو نہیں ملا، سلیم مینگل جو آپ کے بھائی ہیں عطا اللہ کے، ان کو نہیں ملا، سردار میر اللہ کو وڈ سے نہیں ملا۔ وڈ کی ہم نے کب بات کی ہے؟ وڈ میں تو ایک ہی بندہ ہے جس کو آپ نے حصہ دیا ہے، شفیق مینگل۔ کائنڈلی اس کو آپ نے کوڈ کرنا ہے، ایک ہی بندہ ہے شفیق مینگل، آپ سے حصہ لے کے بیٹھا ہے۔ ہم تو وڈ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ان 40-20 ایکڑ چھوٹے سے گھر کی بات کر رہے ہیں جو بیلا میں اور جو کراچی کا مکان ہے زرخرید ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ میں ہما رئیسانی سماجی کارکن فخر بلوچستان سردار اختر مینگل صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ سائل و وسائل، آپ مظلوم بہنوں اور آپ بلوچستان کے حقوق کے ساتھ خاص کر تعلیم کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں لائیو، آپ مجھے کراچی میں ایک اچھا سا گھر خرید کر دیں۔ میری بیٹی آپ کی بھانجی ہے، آپ کی بیٹی ہے، تاکہ میں اس کو وہاں موو کر کے لے جا سکوں، وہ بچی پڑھے اور کل کھڑی ہو کر بولے کہ ہاں میرے کاکا نے مجھے پڑھایا، میرے کاکا نے مجھے سپورٹ کیا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں نے آپ کی عزت کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا جہاں سے گنڈے پہ، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے گھر خرید کر دے، میں اپنے بچوں کو لے کر جاؤں، پڑھاؤں، تاکہ کل میں کھڑی ہو کر بولوں کہ بلوچستان کا کوئی سردار نواب تعلیم یا ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے۔ کیا آپ میری یہ ریکویسٹ پوری کریں گے؟ کیا آپ مجھے اتنی عزت دیں گے، اپنے بھائی کے بچوں کو ایک گھر اور کچھ کفالت دے سکیں گے کہ میں ان کو اچھی تعلیم دوں؟ یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، میں آپ سے عزت مانگ رہی ہوں، معیار مانگ رہی ہوں، ثابت کریں کہ ہاں آپ یہ کر کے دکھائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ہما رئیسانی کی ویڈیو دیکھی، وہ بھی یہی رونا رو رہی ہیں کہ ان کے گھر پہ سردار اختر مینگل صاحب کا کوئی بندہ ہے، وہ قبضہ کر رہا ہے، وہ سردار صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑیں۔ اسی طرح کے آئے روز واقعات ہم نے بھی خزدار میں، وڈ میں رپورٹ ہوتے آئے ہیں۔ جب الیکشن تھے جنرل الیکشن 2018 کے، تو سردار صاحب جو مسنگ پرسن کا رونا روتے رہتے ہیں، اسمبلی میں بڑی زوردار تقریریں کرتے ہیں۔
ان کے گھر سے لانگو قبیلے کے 12 لوگ جو کہ مسنگ تھے وہ ان کے گھر سے برآمد ہوئے تھے. وہ لوگ صبح صبح گھر سے نکلے. غفار لانگو صاحب وہاں کے معتبر ہیں, وہ گھر سے نکلے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ اختر مینگل صاحب کے گھر آخری بار دیکھے گئے تھے یا ان کو لایا گیا تھا وہاں. بہرحال ڈی سی انوالو ہوا اس وقت, وہاں پہ الیاس قبزئی صاحب تھے, باقی چیزیں تھیں, شاید فورسز کو بھی پتہ چلا ہوگا واقعے کا. ٹی وی پہ معاملہ آیا, اب بھی وہ ریکارڈ پہ ہے سارا, اور الٹیمیٹلی کوئی رات 10 بجے اور پھر وہ RCD شارہ کو کیونکہ لوگوں نے بند کر دیا, اہل علاقہ نے, اور قبائلی جالاوان عوامی پینل الیکشن لڑ رہا تھا, انہوں نے بند کر دیا, تو مجبوراً رات 10 بجے ان لوگوں کو سردار اختر مینگل صاحب نے چھوڑا. ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ ہوا ہے واقعہ کہ کسی زمین پہ سردار صاحب کا ایک انتہائی خاص سپورٹر ہے جس کا نام خانو ہے. خانو ایک فیروز آباد کی ایک زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور وہ قبضہ کر کے وہ جگہ سرکار کو بیچ رہا ہے کہ آپ وہاں سٹیڈیم بنائیں. تو بھائی سوچنے کی بات ہے کہ اگر سرکار نے اس جگہ پہ سٹیڈیم بنانا ہے اور مرضی ہے تو آپ اسی مالک سے خریدیں جس کی وہ جگہ ہے, یا اس سے بات کریں اور وہ جگہ لے لیں اور وہاں سٹیڈیم بنائیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جو, یعنی میں آپ کی جگہ پہ پہلے قبضہ کر کے پھر آپ ہی کی جگہ میں حکومت کو بیچوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو یہ سکتا ہے کہ میں آپ سے وہ جگہ خریدوں, حکومت پہ بیچوں, یا آپ کو لے آؤں اور آپ آ کے ڈائریکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بات کرے ان کے ساتھ اور لے لے جگہ. سٹیڈیم بننے کے تو کوئی خلاف نہیں ہے, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سٹیڈیم بنائیں, بننا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن جو اصل مالکان ہیں ان کے ساتھ بات کر کے بنانا چاہیے. اب میں آؤں گا, ویڈیو کو سمیٹ رہا ہوں, آخری طرف لاؤں گا. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, اس کو تو ختم ہو نہیں سکتا, یہ چلتا رہے گا, آگے بھی کئی ایپیسوڈز ہم اس پہ کریں گے, لیکن فی الحال یہ جو 4 ایپیسوڈ تھی اس کے میں اب کنکلوژن کی طرف بات کو لاتا ہوں. ایک واقعہ ہوا مکران ڈویژن میں, اور ایک 4 سالہ کچھ کم عمر ایک بچی ہے, برمش جسے کہتے ہیں برمش, اس کو وہ زخمی ہوئی. اس واقعے میں ہوا یہ کہ کچھ ڈاکو ان کے گھر داخل ہوئے, اور ان کے گھر داخل ہونے کے بعد انہوں نے وہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیا, اور چوری کی واردات تھی, اور اس میں بہرحال بچی زخمی ہوئی جو انتہائی غیر انسانی فعل ہے. اس معاملے پہ پھر میں نے دیکھا کہ سردار اختر مینگل صاحب کا ایک اسمبلی میں پھر ایک تقریر ہے, بڑی جاندار تقریر ہے. تقریر کا کچھ کنٹینٹ ہے وہ آپ سن لیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. کیا جا رہا ہے اب ہم اس پر, اگر مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ ان کو میں را کا ایجنٹ کہوں یا ان کو میں موساد کا ایجنٹ کہوں, جن کو لائسنس ٹو کل دیا گیا ہے کہ ہر شہری ابڈکشن, ڈرگ اسمگلنگ, لوگوں کو اغوا کرنا, علاقے کے لوگوں سے جو کاروباری لوگ ہیں ان سے بتہ لینا, ان کے جیبوں میں باقاعدہ کارڈ دیے گئے ہیں کہ جس چیک پوسٹ سے بغیر پوچھے, اگر میں اور آپ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر کسی چیک پوسٹ سے گزریں تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے, اپنا ID دکھانا پڑتا ہے, لیکن ان کے پاس ان کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں. یہ چاہے روڈوں پہ گزریں, چاہے کسی کے گھروں میں جائیں یا کسی کا قتل عام کریں, ان کو باقاعدہ اسٹیٹ کی طرف سے لائسنس دیے گئے ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ ان لائسنسوں کو کب کینسل, بڑی مہربانی ہے. بہت شکریہ جی. جی جناب. جی تو ناظرین آپ نے یہ سنا اختر مینگل صاحب کی تقریر, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹولہ ہے جس کو لائسنس ٹو کل دیا گیا. تو غلط بات ہے, کسی ٹولے کو آپ کسی کو بھی مارنے کا, چوری کا, ڈاکے کا کبھی بھی لائسنس نہیں دینا چاہیے, کسی صورت نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ ٹولہ ہے کون بیسیکلی, یہ پوائنٹ آپ کے سامنے میں چاہوں گا کہ اٹھایا جائے اور آپ کو اس کی پوری کہانی سمجھائی جائے کہ بیسیکلی یہ ہیں کون لوگ. تو یہ بیسیکلی ایک ٹولہ ہے مکران میں جو یہ ساری واردات کر رہا ہے. اس کا جو سربراہ ہے, اوورال جو پورے معاملے کا سربراہ, وہ ہیں عنایت نامی شخص. تصویر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں عنایت. ان کا جو نمبر 2 ہے وہ ہے بجار. بجار کی قیادت میں یہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے مکران میں اور اس پورے بیلٹ میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے. اور بجار کی ٹیم کا ایک ممبر ہے جس کا نام ہے سمیر سبزل. اور اختر مینگل صاحب جو تصویر دکھا رہے ہیں اس میں بجار خود بھی کھڑا ہے, اس میں جو ان کا باقی گینگ کے لوگ ہیں وہ سارے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو آپ کو میری سکرین پہ ان سرکل کی ہوئی ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے, یہ عنایت کی تصویر ہے, اور عنایت اختر مینگل صاحب کے ساتھ دکھ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ عنایت, بجار اور سبزل یہ ایک ہی لنک ہے, سمیر سبزل.
تو اختر مینگل صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ تقریر قومی اسمبلی میں کرنے کے بجائے آپ عنایت کو بلا لیں اپنے پاس اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہو، کیوں غریب لوگوں کو مار رہے ہو. یہ بیسیکلی سردار صاحب اس کا طریقہ کار ہے. آپ ایک غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. قومی اسمبلی میں اس معاملے سے ضرور ہمارے ملک کا معاملہ ہے، سب حساس ہیں، سب کو اس پہ فکر ہے، سب کو پریشانی ہے، لیکن یہ گروپ کیونکہ عنایت، بجار، سمیر سبزل، یہ کون لوگ ہیں یہ تو آپ سب سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، تو یہ کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے اوپر کائنڈلی آپ دیکھیں، میں نے تصویریں چلا دی ہیں، آپ کے ساتھ عنایت کی تصویر ہے اور آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہے اور آپ کو سارا پتہ ہے معاملے کا، تو ان چیزوں کے اوپر آپ کریں. سیکنڈلی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا سردار صاحب اور باقی اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ کہ اب اس برہمش کے واقعے کے لے کے پورے بلوچستان میں ریلیاں ہو رہی ہیں، بالکل ہونی چاہیے، ایک بچی کے ساتھ کیوں ظلم ہوا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو میں نے آپ کو عمرانی صاحب کی بچی کی بات کی، وہ بھی اتنی معصوم سی بچی ہے جس کے والد کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اس کی ماں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بھائیوں کو مار دیا گیا. آپ نے اس کے لیے کبھی ریلی نکالی؟ آپ نے کبھی شہید سراج ریسانی کے اور اس کے ساتھ مرنے والے 150 جو شہید ہوئے لوگ ایک بم بلاسٹ میں، اس پہ کبھی ریلی نکالی؟ کبھی نہیں نکالی. آپ نے اسی طریقے سے پچھلے عرصے میں ڈیرہ بگٹی میں جو ایک مائنز پھٹی تھی دہشت گردوں کی طرف سے، اس میں معصوم بچے مارے گئے، ان کی حمایت میں آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی. سردار صاحب پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ آپ اپنے جو دورہ معیار ہے اس کو ترک کریں، ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جائیں، سامنے آ جائیں، یا تو لشکر بلوچستان والا راستہ اپنا لیں یا آپ پراپر جو آج اب ماشاءاللہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ دڑلے سے بات کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ کے فین ہیں لوگ، آپ پھر یا تو سیاست میں آ جائیں پورے کے پورے اور دہشت گردی والا جو چیپٹر ہے اس کے حمایت میں یا کوئی ایسا کام جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اس کو اگنور کریں، یا پھر آپ ان کی پوری طرح حمایت کریں تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں. قومی اسمبلی میں ہر آئے دن ابھی بات چل رہی ہے کہ اختر مینگل صاحب شاید حکومت سے الگ ہو جائیں گے، وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے. وہ بیسیکلی اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ خضدار اور گرد و نواح میں جو پیٹریاٹک لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، جس میں میر شفیق الرحمان سیر فہرست ہیں، ان کے تمام دوست ہیں، جنہوں نے رائے عامہ میں جنہوں نے لوگوں کے خوف کو ختم کرنے میں فرنٹ لائن پہ آ کے کردار ادا کیا. سردار صاحب اپنی پاور سے، اپنی سپورٹ سے، گورنمنٹ کی بیکنگ سے ان لوگوں کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. جو ہی یہ لوگ دیوار سے لگے، جو ہی میر شفیق الرحمان راستے سے ہٹا، جو ہی یہ سارے لوگ ہٹے راستے سے، سردار صاحب پھر وہاں کے بادشاہ ہوں گے اور لشکر بلوچستان پھر وہاں کی ایک انتہائی بڑے لیول کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن کے سامنے آئے گی. تو اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. ہمارے اعلیٰ اقتدار میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی، ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ویڈیو میں بھی کہ کوئی اور نہ بنائے کبھی، نہ کوئی اس طرح سے اس پہ اوپنلی بات کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جان کا خطرہ ہے اور جان سب کو پیاری ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو اس پہلے دن سے جب سے اس پہ کام کیا، میں نے بلوچستان پہ ٹی وی پہ آلموسٹ کوئی 250 کے قریب ٹی وی شوز کیے ہیں. الحمدللہ بلوچستان ہمارا وطن عزیز کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، وہاں ہونے والے غلط کاموں کو بے نقاب کریں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ ہمارے سروں کا تاج ہے بلوچستان، وہاں کے لوگ ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں، عزیز ہیں. تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ ان سب لوگوں کی فکر ہے، اس صوبے کی فکر ہے، وہاں کے لوگوں کی فکر ہے اور ان لوگوں کی فکر ہے جنہوں نے ریاست کا ساتھ دیا اس وقت جب بہت سارے لوگ بدل چکے تھے. میں نے کلپس وغیرہ بھی دکھائے. بہرحال یہ میرا جو ویڈیو کا سلسلہ تھا بلوچستان اسپیسیفکلی، اس کو میں ابھی کلوز کرتا ہوں اور اس کے اوپر پھر ہم فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایشوز جب بھی آئیں گے ہم بہت کچھ ہے جو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے انشاءاللہ. چیزوں کو آپ کے سامنے پراپر طریقے سے سامنے رکھیں گے. اور میں نے جتنی باتیں کی یہ کمپلیٹ نیوٹرل ہیں، میں بائسڈ نہیں ہوں. اگر کل اللہ کرے سردار اختر مینگل پازیٹیو چیزوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو میں ان کے پازیٹیو سٹیپس کو بھی اپریشیٹ کروں گا. لیکن یہ وہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے. بہرحال آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی جتنی بھی فیوچر میں امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کرونا کی اس وبا میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.